محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ پڑھیے صلی علی سیدنا صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم۔ احباب ذی وقار، ارباب فکر و دانش، آج 13 اکتوبر 2023 ہے۔ ربیع النور شریف کا ماہ مقدس اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہیں۔ رب تعالی عز و جل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا جو ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے، یہ آپ سب کے ذہن میں بھی ہوگا کہ ہمارے جسم کا ایک حصہ اسلامی ممالک میں سے ایک اسلامی ملک جس کا نام فلسطین ہے، وہاں پر جنگ شروع ہو چکی ہے، اور اس کے متعلق کوئی بھی مستند خبر ہم تک صحیح نہیں پہنچ رہی۔ تو اسی حوالے سے آج ہماری گفتگو ہوگی کہ یہ شہر، اس کی برکت کیا ہے، اس کی فضیلتیں کیا ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کے متعلق آج ہم انشاءاللہ عز و جل جانیں گے۔ تو احباب ذی وقار، سب سے پہلے لفظ فلسطین میں ایک خاص مسجد ہے، اس مسجد کا نام بیت المقدس یا بیت المقدس ہے۔ دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، دونوں پڑھنا درست ہے۔ بیت المقدس بھی، بیت المقدس اور بیت المقدس، دونوں طریقوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ملک شام جو پہلے ہوتا تھا اس کا ایک حصہ ہے، پہلے جو ملک شام ہوتا تھا اس کا یہ ایک حصہ ہے۔ اس فلسطین کا ایک نام یروشلم بھی ہے، اور یہ بہت پرانا مسلمانوں ہی کے قبضے میں ہے اور مسلمانوں ہی کا علاقہ ہے۔ بیت المقدس جو ہے یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ پہلے مسلمان اسی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ عرصہ بیت المقدس کی طرف ہی چہرہ انور کر کے نمازیں ادا کی۔ بیت المقدس، اس میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اس سرزمین پر تشریف لائے۔ اس سرزمین کو یہ شرف ملا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم چومے۔ اس کے بعد بے شمار انبیاء کرام یہاں تشریف لائے، ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھی ہیں۔ انہوں نے بھی ان علاقوں میں جہاد کرتے ہوئے تشریف لائے، اور آپ کی امت نے آپ کو دھوکہ دیا اور کہا کہ اب ہم نہیں لڑیں گے، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں۔ ڈرپوک قوم تھی وہ۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو شہید کرنے کی کوشش کی تھی یہودیوں نے، وہ بھی اسی سرزمین پر ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی جو پیدائش کا سلسلہ ہوا اس کو بیت اللحم کہتے ہیں۔ وہ بھی بیت المقدس جو مسجد ہے اس سے 8 کلومیٹر دور جائیں، وہاں پر بیت اللحم ہے۔ یہ بیت اللحم وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پیدا ہوئے تھے بغیر باپ کے۔ احباب ذی وقار، اس کے علاوہ اس پاک سرزمین پر حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے، کافی عرصہ رہائش پذیر ہوئے، تبلیغ بھی کی۔ پھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی یہاں پر جلوہ کر رہے، اور اسی زمین پر رہ کر پوری دنیا پر حکومت کی تھی۔ یعنی آپ کی رہائش، رہن سہن، سارے معاملات
کہ جو ابھی موجودہ فلسطین ہے یہیں پر سے تھا۔ عرصہ دراز سے مسلمانوں ہی کے قبضے میں یہ علاقہ رہا، کبھی کبھار یہود اس پر قبضہ کرتے، کبھی کبھار، لیکن زیادہ عرصہ یہ مسلمانوں ہی کے قبضے میں رہا۔ بالآخر وقت چلتے چلتے ایک وقت وہ بھی آیا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور مبارک میں جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی، ساتھ ہی غزوہ بدر، احد، حنین، فتح مکہ، یہ جہاد کا سلسلہ ایسا شروع ہوا، ایسا کمال کا شروع ہوا کہ فتوحات کی فتوحات ہوتی گئی۔ مسلمان مجاہدین اپنے سپہ سالار کے ساتھ دائیں نکلے تو فتوحات ہی فتوحات کرتے چلے گئے، بائیں نکلے تو ادھر ہی فتوحات فتوحات۔ ایک عظیم سپہ سالار ہے اسلام کے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ایک ساتھی تھے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو امین امت بھی کہا جاتا ہے، حضرت عبیدہ بن جراح۔ اور کمال دیکھیے ان دونوں شخصیات میں، یہ تقریباً اکٹھے بھی جاتے تھے، کبھی ان دونوں میں سے پیچھے سے آرڈر آ جاتا ہے ہیڈ کوارٹر سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کہ نئے سپہ سالار خالد بن ولید ہیں، عبیدہ بن جراح نہیں، تو اب حضرت خالد بن ولید سپہ سالار بن جاتے، حضرت عبیدہ بن جراح ان سے نیچے سپاہی کے طور پہ کام کرتے، مشورے بھی دیتے اور لڑتے بھی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر پیغام آ جاتا کہ اس لشکر کے سپہ سالار خالد بن ولید نہیں ہیں بلکہ امین امت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو جب یہ پیغام آتا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبیدہ بن جراح کبھی مائنڈ نہیں کرتے تھے کہ جی ابھی کوئی بندہ آئے مجھے کہے آپ نیچے آ جائیں جناب تو میں خطبہ یہاں پہ دوں گا، تو شاید میں غصہ کر جاؤں، مائنڈ کر دوں، یار میں نے جمعہ پڑھانا ہے، میں نے خطبہ دینا ہے، کوئی سیٹ پہ بیٹھے کوئی کہے یار تو اس سیٹ پہ آ جا، وہ ناراض ہو جائے گا۔ تو یہ اسلام کا ایک خوبصورت چہرہ ہے، اسلام نے ہمیں اس چیز کی تربیت دی ہے کہ اگر عہدے سے ہٹا دیا جائے نا پھر بھی دین کا کام کرنا ہے۔ تو احباب ذی وقار، یہ جو پٹی غزہ کی پٹی، فلسطین شام کی پٹی تھی، اس جانب جو لشکر اسلام کا آ رہا تھا اس کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قریب پہنچتے ہیں تو فلسطین جو بیت المقدس تھا اس سے پیچھے ایک علاقہ تھا، اجنادین اس کا نام ہے، اب وہاں پر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہیں، حملہ کیا، فتح کر لیا، آگے بڑھے، ایک اور قلعہ علاقہ فتح کر لیا، آگے بڑھے تو آگے بیت المقدس تھا۔ جو ہی بیت المقدس کی طرف مڑتے ہیں نا تو عیسائی پیغام بھیجتے ہیں کہ تم اس طرف نہ آنا، اس کو تم فتح نہیں کر سکتے۔ انہیں کہا تم آؤ تو صحیح، ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیا۔ بیت المقدس اس وقت ایک قلعہ کی صورت میں تھا، بہت بڑا قلعہ تھا، عام طور پہ قلعہ لفظ پڑھا جاتا ہے۔ حملہ کیا لیکن کامیاب نہ ہو سکے، پھر حملہ کیا، نہیں کامیابی ملی، پھر حملہ کیا، کامیابی نہیں کی۔ 40 روز تک بیت المقدس کے قلعہ کو گھیرے رکھا لیکن کامیابی نہیں ملی۔ اب اندر جو یہودی تھے، ان کا ایک سپہ سالار جو کہ علم دین رکھتا تھا اپنی کتابوں کے مطابق، وہ اوپر چڑھتا ہے دیوار کے اور کہتا ہے مسلمانوں کے سپہ سالار میرے قریب آؤ۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے سنو، تم پوری زندگی بھی یہاں پر آ کر حملے کرتے رہو، تم ہمیں فتح نہیں کر سکتے۔ آپ نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ تم بتا سکتے ہو، تم دعویٰ تو کر رہے ہو، اس پر دلیل بھی دو۔ اس نے کہا دلیل ہے کہ اس قلعے کو فتح صرف ایک شخص کر سکتا ہے، وہ تمہارے نبی کا صحابی ہے اور اس کا لقب فاروق ہے اور اس کا نام عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آئے گا تو یہ قلعہ تم فتح کر سکتے ہو، بصورت دیگر یہ قلعہ فتح ہو سکتا نہیں ہے۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ کی طرف خط بھیجا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم پڑا، فوراً رخت سفر باندھا، فوراً یہاں تشریف لے آئے، اور جب پہنچتے ہیں تو آواز دیتے ہیں کہ باقی کچھ لوگوں نے بتایا، قلعہ میں خبر بجوائی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ اب احباب ذی وقار ان کے پاس علم کتنا تھا، انہوں نے چہرہ جو تھا وہ بھی کتابوں میں سے پڑھا ہوا تھا
کہ حلیہ کیسا ہوگا اس شخصیت کا جس نے آ کر بیت المقدس کو فتح کرنا ہے. تو اس حلیے کے مطابق ان کے جو مذہبی رہنما تھے وہ فصیل پر چڑھے، دیواروں پر چڑھے اور غور سے دیکھا. جب دیکھا تو کہنے لگے ہاں واللہ، اللہ کی قسم یہی عمر ہے. تم یوں کرو، اپنے انہوں نے جو اندر جتنے بھی انتظامی معاملات سنبھالے ہوئے تھے ان سب کو کہا فوراً ان کی اتباع میں آ جاؤ، ان کو اندر بلا کے لاؤ. آئے تو جو وہ کہتے ہیں مان لو، وہ صورتیں دیگر وہ تمہارا کوئی حال نہیں چھوڑیں گے. احباب ذیوکار اس طرح بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے، بغیر تلوار اور تیر چلنے کے بیت المقدس کو فتح کیا گیا. مسلمانوں کے قبضے میں رہا، کم و بیش 500 سال مسلمانوں کے قبضے میں ہی رہا. اس کے بعد خلافت عثمانیہ تھی، 650 سال تقریباً بہت شاندار اسلامی سلطنت قائم رہی. اسی کے دوران یہ جو یہودی تھے ان کا کوئی اپنا ملک نہیں تھا. کوئی کسی ملک میں دھکے کھا رہا ہے، کوئی 5000 10,000 کسی ملک میں ہے، کوئی 60-70 ہزار کسی ملک میں ہے. کسی ایک ملک میں کوئی ان کو رہنے نہیں دیتا، نہ یہودی نہ ہندو نہ عیسائی. کوئی مسلمانوں کے ملک میں تھوڑے یہ بکھرے ہوئے تھے. اور خلافت عثمانیہ میں تو سوال بھی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ یہ اپنا ملک بنا سکتے. لیکن یہ چونکہ شروع سے ہی شرارتی ہیں یہودی اور انہوں نے شروع سے ہی اسلام کے خلاف کام کیا، پھر انہوں نے چلتے چلتے ایک دن سلطان عبد الحمید ثانی کے ساتھ ملاقاتیں کی. قریب ہوتے گئے اور ایک دن تحفہ پیش کیا، 50 لاکھ سونے کے سکے. آپ تصور کریں، تحفہ ویسے ہی پیش کیا جا رہا ہے بادشاہ سلامت کو، اور یہ اتنا بڑا تحفہ تھا کہ کئی سال تک خلافت عثمانیہ کو چندے کی ٹیکس کی ضرورت نہیں پڑنی تھی. اتنی بڑی رقم 50 لاکھ سونے کے سکے سلطان عبد الحمید ثانی کے سامنے پیش کیے گئے. یہ ہم چھوٹا سا تحفہ آپ کے لیے لے کے آئے ہیں. حالانکہ یہ چوریاں، ڈکیتیاں، قتل و غارت، ٹارگٹ کلنگ کر کے انہوں نے یہ پیسے جمع کیے تھے. خون پسینہ تھا ان کا. اس کے پیچھے ایک وجہ تھی کہ سلطان عبد الحمید ہم سے محبت کرے، ہم پر اعتماد کرے اور ہمیں فلسطین میں رہنے کی اجازت دے دے، بیت المقدس میں مکان بنانے کی اجازت دے دے. لیکن جب یہ تحفہ آیا سامنے پہنچا تو سلطان عبد الحمید ثانی ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے ارشاد فرمایا تم جس نیت سے آئے ہو میں سب جانتا ہوں. یہ یاد رکھو میں مر بھی جاؤں نا تو میرے جسم سے، میری روح سے بھی پوچھو گے تو میں تمہیں اسلامی سلطنت میں رہنے کی اجازت نہیں دوں گا. تم سے بڑا شرارتی اور فتنہ فساد کرنے والا کوئی نہیں ہے. تم بے وفا ہو، دھوکے باز ہو، فراڈ کرنے والے ہو. یہ اپنا 50 لاکھ سکہ اٹھاؤ اور یہاں سے چلتے بنو. بگا دیا وہاں سے. احباب ذیوکار اس کے بعد جب برطانیہ کے معاملات نے خلافت عثمانیہ کو توڑا تو یہ جلد از جلد غول در غول فلسطین میں داخل ہوئے. کیونکہ اس وقت منظم حکومت نہیں تھی. فلسطین میں داخل ہوتے ہوتے یہ اتنے ہو گئے برطانیہ نے یہ 50 لاکھ جو تھا نا یہ کدھر گیا تھا؟ پھر یہ برطانیہ کی طرف ٹرانسفر ہو گیا. یہ انہوں نے برطانیہ کو دیا اور ان سے وعدہ لیا کہ برطانیہ یہودیوں کی مدد کرے گا. اب برطانیہ نے یہودیوں کی مدد کی، یہودیوں کو فلسطین میں داخلہ کروایا اور 53% 50 اور 53% فلسطین میں یہودی آباد تھے اور 47% اب مسلمان آباد تھے. اب یہ سلسلہ یوں ہی یہ بڑھتے رہے اور شروع میں یہ تو ریفیوجیز بن کے آئے تھے نا، مہاجر بن کے آئے تھے. برطانیہ والوں نے جی ہمیں نکال دیا ہے، جرمن سے ہمیں نکال دیا گیا ہے. کوئی جرمن سے آ رہے ہیں، کوئی برطانیہ سے، کوئی امریکہ سے. سارے یہودی عیسائی کی مدد کر رہے تھے. اب یہ چلتے چلتے تھوڑے آتے جب 53% ہو جاتے ہیں تو 1948 پاکستان بنا 1947 میں. اس کے ایک سال کے بعد 1948 میں برطانیہ، امریکہ اور چند اور ممالک نے مل کر اسرائیل کو ایک ملک، ایک اسٹیٹ کا نام دے دیا. یہ اسرائیل ایک ملک ہے، جبکہ یہ ملک نہیں تھا. معاملہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ایک بندہ ہے سیلاب زدہ، وہ آیا ہے کہتا ہے ہمیں یہاں پہ جگہ دے دے. سب کہتے ہیں فلاں بندے کا مکان خالی ہے تم اس میں رہ لو.
ان سے بات کی جناب علی صاحب فلاں صاحب اس کو رہنے دے آپ، تو اس نے فیملی کو رکھ لیا اور بعد میں اس نے اسی پہ قبضہ کر لیا۔ تو اسرائیلیوں نے یہی معاملہ کیا تھا کہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور آج تک یہ قبضہ چل رہا ہے۔ 1948 سے لے کر آج تک ریگولر مسلسل صرف قبضہ نہیں۔ آپ میں سے جتنے بھی لوگ خبریں سنتے ہیں سب نے یہ سنا ہوگا 1948 سے لے کر آج تک ہمیشہ ایک ہی خبر آئی ہے کہ فلسطین میں اتنے لوگ مارے گئے، فلسطین میں اتنے لوگ مارے گئے، اتنے مارے گئے، اتنے مارے گئے، اتنے مارے گئے، اتنے مارے گئے، بس ایک ہی خبر تھی۔ اب اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ وہاں پر ایک تنظیم بنی فلسطین میں، اس کا نام تھا حماس۔ یہ کچھ پرانی تنظیم ہے، اس نے اپنے لوگوں کو ٹرین کیا، کرتے 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 اچانک 7 اکتوبر کو 5000 میزائل سے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ حملہ کرنے کی وجہ تو آپ جانتے ہی ہیں، کچھ لوگ مسلمانوں میں، کچھ داڑھی والے، کچھ بغیر داڑھی والے، آج کل بھی ٹی وی پر آ کر یہ کہتے ہیں کہ فلسطین کو حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حماس فلسطین ہی کی تنظیم ہے، یاد رکھیے، باہر سے کوئی نہیں آیا۔ اس کو حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے حملہ کیا ہے، تو اب اسرائیل پھر فلسطینیوں کو مار رہا ہے، تو یہ غلط ہوا، حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ باقی زیبکار کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ حملہ ضروری تھا، کرنا چاہیے تھا۔ آج 1200-1400 مسلمان شہید ہوئے، لیکن پہلے کتنے ہوئے تھے؟ ریگولر 200 300 100 50 10 20 روٹین سے چل رہا تھا، یہ مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا تھا۔ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوگی، گلے کاٹے جاتے تھے، بچوں کو مارا جاتا ہے، عورتوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، لیکن معاملہ کیا ہے؟ کوئی بھی دنیا پوری میں کوئی بھی انسانی حقوق کی تنظیم، کوئی برطانیہ، کوئی اقوام متحدہ اس بارے میں نہیں بولتا۔ جبکہ اس کے برعکس پاکستان میں ایک عورت نے گستاخی کی، 200 بندے گواہ تھے، وہ آرام سے اٹھا کے لے گئے، وہ اس عورت کو لے گئے۔ گستاخ بھی ہے، اس نے بکواسات بھی کیے تھے، پولیس کا محکمہ، ایس ایچ او اس پر گواہ ہیں، پوری مشینری گواہ ہے، سب کچھ ہے، وہ اقرار بھی کرتی تھی، اس نے انکار بھی نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود ایک عورت کو یہودی عیسائی مل کر لے گئے۔ جبکہ دوسری سائیڈ پہ ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو کشمیر میں اور فلسطین میں جب ذبح کیا گیا، مارا جا رہا ہے آج بھی، تو سارے کچھ ہمارے جب بولتے ہیں تو یہ زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ جو دانشور ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ اللہ پر ہوتے ہیں راگ کہ جی یہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، فلسطینی کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ احباب زیوکار، اگر کسی مسلمان دوسرے کی غیرت فوت ہو جائے تو یہ الگ بات ہے۔ 57 اسلامی ممالک اور ان کی فوجوں کا اتحاد اگر بیدار نہیں ہوتا، جاگتا نہیں ہے، تو یہ مسلمانوں کی عزت پر اور غیرت پر سوال ہے۔ اب وہاں پر جو فائدے ہوئے ہیں وہ سن لیجئے۔ سب سے پہلا جو فائدہ ہوا، یہ پوری دنیا میں امریکہ نے اور اس نے برطانیہ، جرمن نے یہ مشہور کیا ہوا تھا کہ دنیا کی سب سے پاورفل خفیہ ایجنسی اسرائیل کی ہے، تو وہ ان کا جھوٹ پکڑا گیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان پر حملہ ہونے والا ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ہمارے ہر میزائل، ہمارے ایسے میزائل فٹنگ ہے کہ کوئی میزائل چلائے گا تو اس کا میزائل فضا میں تباہ ہو جائے گا، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ لیکن جب 5000 میزائل ان پر پڑے، ان کو پتہ ہی نہیں لگا۔ جب وہ اوپر دیکھ رہے میزائل آ رہے ہیں، تو اسی دوران زمینی حملہ بھی ان پر ہو گیا، اسی دوران سمندری حملہ بھی ان پر ہو گیا، اور یکا یک دیکھتے ہی دیکھتے 1200 کے قریب جو یہودی تھے وہ واسطے جہنم ہو جاتے ہیں۔ احباب زیوکار، دوسرے نمبر پر ان کا یہ دعویٰ تھا کہ دنیا کی طاقتور ترین فوج ہمارے پاس ہے۔ ان کا یہ بھی جھوٹ پکڑا گیا کہ ان کے پاس طاقتور فوج نہیں، جبکہ ابھی ان کے پاس دوسرے ممالک سے جو فوج آئی 3 لاکھ کے قریب، وہ غزہ کی پٹی پر مسلمانوں پر ظلم ڈالنے کے لیے موجود ہے۔ تیسرا ان کا سب سے بڑا نقصان جو ہونے والا ہے وہ فائنینشل ہے، معیشت اسرائیل کی تباہ ہونے والی ہے، یہ فوائد ہیں۔ جبکہ ابھی تک کی جو ایک مستند رپورٹ ہے اس کے مطابق 1200 مسلمان شہید ہو چکے ہیں، اور 13 یا 1400 کے قریب جو ہیں اسرائیلی یہودی جو ہے ابھی تک وہ جہنم حاصل ہو چکے ہیں۔ اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک عوامی طور پر اور ایک ملکی سطح پر۔ ملکی سطح پر یہاں ممبر پر بیٹھ کر میرا جو مطالعہ ہے، جو میں جانتا ہوں،
اگر نقشے پہ آپ دیکھیں گے تو پاکستان بہت بڑا ملک ہے اسرائیل کی نسبت، اور یوں کچھ دانشور کہتے ہیں جو سمجھدار ہیں کہ ایک گجرات شہر اس کے برابر اسرائیل ہے، اور ماہرین کچھ کہتے ہیں صرف ایک میزائل ہے، اس کا نام ہے شاہین 3، اگر وہ یہاں سے اڑا دیا جائے اور اسرائیل 1-2 منٹ میں صفحہ ہستی سے مٹ سکتا ہے۔ اتنی پاور، اتنی طاقت رب تعالیٰ عز و جل نے وطن عزیز پاکستان کو عطا فرمائی، اور یہ میزائل 3 جو ہے یہ ایک میزائل کا نام ہے، اس کے علاوہ ہزاروں کیا لاکھوں میزائل موجود ہیں پاکستان میں رب تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یہ میں ایٹمی جو میزائل ہے اس کی بات نہیں کر رہا، یہ چھوٹا سا میزائل شاہین 3 ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ اور جرت اور ہمت تو اتنی ہونی چاہیے اسلامی ممالک میں یہاں پر یہ بھی گزارش کرتا ہوں جو بھی اہل اقتدار ہیں کہ وہ اس پر سخت ترین نوٹس دیں، کم از کم فوری طور پر بیان تو جاری کریں۔ ترکی بیان جاری کر سکتا ہے، پاکستان جاری کر سکتا ہے، سب سے زیادہ طاقتور جو بیان ہے وہ پاکستان کا ہوگا، اور یہ پاکستان کا جو بیان ہے یقین مانیے پوری دنیا اس سے ڈرتی اور لرزتی ہے، لیکن ہے کیا کہ ہم سر نہیں اٹھا رہے، ہم خود ہی ڈر کر سر جھکائے ہیں کہ یا امریکہ المدد، یا امریکہ المدد، کہ اگلی مدد رک جائے گی۔ یقین کامل ہو، اپنے آپ پر مضبوطی ہو، عزم ہو، پکا ارادہ ہو تو یہ کوئی بالکل بھی مسئلہ نہیں ہے۔ احباب ذی وقار 1873 اگر کسی نے تاریخ پڑھی ہے تو ایسا ہی ہوا تھا، کچھ ملکوں نے مل کر فلسطین پر ظلم ڈھایا، بہت ظلم ڈھایا۔ جب پہلا دوسرا دن تھا تو اسی وقت سعودی عربیہ نے ایکشن لیا تھا، تیل بند کر دیا تھا، امریکہ کو سپلائی فوراً روک دی۔ جو ہی یہ سپلائی روکی گئی اسی وقت ان کا ایک نمائندہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، ہر طرح سے رابطے، جب دیکھا کہ سعودی عرب نہیں مان رہا پھر کسی تیسرے بندے کو شامل کیا، چوتھے کو شامل کیا، منتیں سماجتیں کی۔ سعودی عربیہ کا ایک موقف تھا کہ ساری فوجیں یہاں سے باہر جائیں، باہر گئی تھی تب تیل کی سپلائی شروع ہوئی تھی۔ اور آج بھی اسلام مسلمانوں کے پاس بہت کچھ رب تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، تو آج ہم دلی طور پر رنجیدہ ہیں، پریشان ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، لیکن ہم عملی طور پر فی الحال کچھ کر نہیں پا رہے۔ کرنا ہے تو اہل اقتدار میں کرنا ہے، ان کی ایک آواز، ایک بیان ہی کافی ہے۔ دوسرا جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اسرائیل کے جو پروڈکٹس ہیں کم از کم ان کو خریدنا چھوڑ دیں، جتنی ان کی بوتلیں ہم پیتے ہیں کم از کم ان کو کم بھی تو کر دینا۔ ہم بڑے کمزور ہو چکے ہیں، مہمان آئے گا بوتل ضرور پلانی ہے، ہم جائیں گے ضرور پینی ہے، اور کوک ہی پینی ہے۔ یقین مانیے اس سے ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے، وہ جنگ لڑتے ہوئے بھی ان کو فائدہ جا رہا ہے، وہ جنگ لڑ رہا ہوگا اب ان کے اکاؤنٹ میں فائدہ ہی فائدہ، نفع ہی نفع جا رہا ہوگا۔ تو ایک دو نہیں بے شمار ان کی جو ہے مصنوعات ہمارے ملک میں بک رہی ہیں۔ تو تھوڑی سی کوشش کریں، ہمت کریں۔ سب لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ کیسے پتا چلے گا، بلکہ پوسٹیں خود ہی آ رہی ہیں ان کی مصنوعات کون سی ہیں، تو کوشش کریں تھوڑا سا ان کو بریک کر دیں، روکنے کی کوشش کریں۔ جب ایک پتا یہ نہ سوچیں کہ میری ایک بوتل سے کیا ہوگا، اسی ایک بوتل سے بہت کچھ ہونے والا ہے۔ جب ایک سارے بندے چھوڑیں گے نا بوتل، اگر روزانہ کی 5 لیتے ہیں تو 5 کی بجائے آدھی تو کر دینا، کم از کم اتنا تو کرے نا خدا را، ان کو کچھ نہ کچھ تو نقصان ہونا۔ حالانکہ ہمارا ایمان تو یہ مطالبہ کرتا ہے کہ 100% ہی ختم کر دیں، ان کا سارا بزنس تباہ و برباد ہو جائے۔ وہ دشمن ہیں، جھوٹے ہیں، فراڈیے ہیں، اگر پھر بھی ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے تو یقین مانیے کہ ہم در پردہ مسلمان فلسطین کے جو ہیں ان کو قتل کر رہے ہیں، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو ہم مار رہے ہیں، اگر پھر بھی ہم فلسطین کا ساتھ دیتے ہیں۔ احباب ذی وقار فلسطین کے جو شہداء ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، رب تعالیٰ عز و جل جو شہید ہیں ان کی بخشش فرمائے، بلا حساب بخشش فرمائے، اور ان کو فتح، کامیابی، کامرانی عطا فرمائے۔